میرے مولا مجھے اجازت عطا فرما کہ تیری ساری مخلوق کو ایک دن کے لیے میں کھانا کھلاؤں۔ جواب آیا کہ پیارے نبی یہ کام طاقت بشری میں نہیں ہے۔ عرض کی یا اللہ مجھے پتا ہے اپنی عبادت کے بعد تجھے اطعام الطعام یعنی کہ مخلوق کو کھلانا یہ سب سے زیادہ محبوب امر ہے، میں تیری رضا کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیری مخلوق کو پتہ چلے کہ یہ کام تجھے کتنا محبوب ہے۔ فرمایا پیارے جو آپ اجازت مانگ رہے ہیں یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ عرض کی یا اللہ کریم پھر مجھے کسی خاص مخلوق کے لیے اجازت عطا فرما دے۔ یہ سمندر ہے نا میرے پاس، ایک دن کے لیے سمندر کے جتنے جانور جتنی مخلوق ہے میرے اللہ ان سب کی دعوت میں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں اللہ سے یہ اجازت لینے والے کون تھے؟ یہ حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام، اللہ کے بڑے پیارے نبی، اور ان کا مقام یہ تھا ہوا آپ کے زیر فرما، جنات سب کے سب غلام، دریاؤں اور سمندروں پر آپ کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے کے بعد حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام نے اپنے مصاحب جو جنات تھے عفریت تھے بڑے بڑے سب اکٹھے کیے۔ آپ نے ان سے مشورہ لیا، آپ نے فرمایا بھی میں نے اس طرح یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، تم بتاؤ کیا کہتے ہو، کس طرح تیاری کرنی چاہیے؟ تو جنات نے مشورہ دیا حضور اناج اکٹھا کرتے ہیں بے تحاشا، جہاں جہاں سے آپ حکم کریں ہم ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اب جنات کی طاقت کیا کہنی، بڑے بڑے پہاڑ اٹھانے والے جو جنات عفریت اتنی طاقتور، انہوں نے کہا کہ حضور آپ دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کئی ہفتے تک اناج اکٹھا کیا گیا، پھل اکٹھے کر لیے، غلہ اکٹھا کر لیا، کچی سبزیاں اکٹھی، جو نظر آیا سب اکٹھا کر لیا، اور تا حد نگاہ اناج کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جب وہ اکٹھا ہو گیا اب دوبارہ مشورہ ہوا کہ اس کو تیار کیسے کرنا ہے۔ عرض کی حضور اس کو ایک بہت بڑی دیگ میں پکاتے ہیں۔ تو فرمایا دیگ کیسے بنے گی؟ انہوں نے کہا جی حضور ہم کس کام کے لیے ہیں؟ تو جناتی طاقت سے ایک بہت بڑی دیگ تیار کی گئی۔ روایات میں آتا ہے تا حد نگاہ وہ دیگ ہی نظر آتی تھی۔ وہ سارے کا سارا غلہ اس دیگ میں ڈالا گیا، اور دیگ میں جب ڈالا گیا تو فرمایا اب اس کو پکانا کیسے؟ انہوں نے کہا حضور اس کے لیے لکڑیاں جلائی جائیں گی، اور جنگلات سے بڑی محنت سے، کئی دنوں کی محنت سے، اور وہ بھی جنات نے بڑی محنت کی ہے، دن رات محنت کر کے جنات نے یوں سمجھ لیں کہ پورے کا پورا جنگل ہی اٹھا لائے اور ایک بہت بڑا ڈھیر لگایا اور اس کو جلایا، اور جلانے کے بعد اس کے اوپر اس بھری ہوئی دیگ کو رکھا گیا، اور کئی ہفتے وہ کھانا پکتا رہا، وہ اناج پکتا رہا، اور جنات اس کو پکاتے رہے، اس کو تیار کرتے رہے۔ جب یقین ہو گیا کہ کھانا پک گیا تو آج سلمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ کریم صبح مجھے اجازت دے کہ میں تیری مخلوق کی خدمت کر سکوں، میں ان کو کھلا سکوں۔ جب کھانا تیار ہو گیا حضرت سلمان علیہ نبینا علیہ السلام نے سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کے فرمایا میں سلمان بن داؤد نبی سمندر کی مخلوق کو پکار کے کہتا ہوں کہ آ جاؤ، آج سب کی دعوت ہے میری طرف۔ حضرت سلمان نبی نے جیسے یہ پکارنا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک مخلوق کو حکم دیا کہ جاؤ میرے نبی نے آج تمہیں بلایا ہے، جاؤ اس کے ہاں کھا کے آؤ۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جیسے ہی آواز دی اور امر ربی ہوا سمندر کے جانور کو، تو صرف ایک ہی اتنا بڑا جانور نظر آیا، تا حد نگاہ وہ جانور کھڑا تھا آپ کے سامنے، اور سمندر سے جب وہ باہر نکلا تو جہاں تک نظر جاتی تھی وہ جانور نظر آتا تھا، اور وہ زبان حال سے کہنے لگا کہ حضور مجھے بڑی بھوک لگی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے مجھے بلایا ہے تو مجھے کھلائیے، میں کھانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ دیگ ہے، اس دیگ میں سے تم اپنا حصہ کھا لو اور باقیوں کے لیے چھوڑ دو۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جیسے یہ فرمایا تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس سمندری مخلوق نے پوری کی پوری دیگ اور وہ راکھ ایک لقمے میں ساری کی ساری ہی کھا لی، اور حضرت سلمان علیہ السلام کو اپنی زبان سے کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، میرا اللہ مجھ کو ہر روز اتنا کھانا دن میں 3 بار کھلاتا ہے، بتائیے میں دوبارہ اپنا کھانا کھانے کے لیے کس وقت آؤں؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کی ایک مخلوق ہی یہ سارے کا سارا ہڑپ کر گئی، حضرت سلمان علیہ السلام نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا آپ سجدے میں گرے اور عرض کیا میرے اللہ یہ تیرا ہی کام ہے، سوا تیرے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ساری مخلوق کو پال سکے۔ میرے اللہ میں اتنے ہفتوں کے بعد اتنا اناج تیار کرنے کے بعد
तेरी एक मखलूक को नहीं खिला सका। मेरे अल्लाह तो कायनात के हर मखलूक को खिलाता है, उसे पालता है। इसी को कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो भाइयों ज़रा गौर कीजिए, वो रब जो कायनात का रब है, जो आलमीन का रब है, वो एक एक को देता है। आज तुम्हारे दरवाजे पे कोई दस्तक देकर तुम्हें एक वक्त का कोई खाना दे जाए, तुम्हारी नज़रों में उसके लिए शुक्राने के जज्बात उभरते हैं। सोचो वो मालिक कितना अजीम है कि तुम्हें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक माँ की गोद में भी खिलाता है, माँ के शिक्र में भी खिलाता है, और यहाँ तक कि कब्र तक जाते जाते वो तुझे पालता है। और बंदे सोच, अगर कोई बंदा तुझे एक वक्त का 2 वक्त का खाना खिला दे, एक हफ्ते के लिए तुम्हारे दरवाजे पर राशन लेकर आ जाए, तो तुम्हारी निगाहों में उसके लिए इजहार तशक्कुर होता है। ज़रा सोचो, जिस रब ने तुम्हें सारी जिंदगी खिलाया, तुम्हारी नस्लों को खिला रहा है और नस्ल दर नस्ल सबको खिलाएगा, हमें उसका शुक्र कितना करना चाहिए। तो भाइयों इरादा करो दिल से कि अपने अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे बनेंगे। तो मेरे भाइयों, जिंदगी में जिसके साथ बैठकर 2 लुक़मे लगा लें, सारी जिंदगी उसे याद करती है। जिस अल्लाह ने आपको हमेशा खिलाया, उसे क्यों भूलते हैं।